پارہ نمبر 8 ولو اننا اہل کفر کے عناد اور ہٹ درمی کا ذکر چل رہا تھا کہ وہ ایمان لانے کی شرط کے طور پہ طرح طرح کے مطالبے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دے اور ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگے اور ہم ان کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز حاضر کر دے تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ چند آیات کے بعد اہل کفر کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر اللہ فرماتے ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں اس طرح ڈوبا ہوا ہو کہ ان سے باہر نہ نکل پاتا ہو۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یشرح صدرہ، اور جس کو گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ جیسے آسمان پہ چڑھ رہا ہو۔ اس طرح اللہ پٹکار ڈال دیتا ہے، لعنت بھیجتا ہے ان لوگوں پہ جو ایمان نہیں لاتے۔ چند آیات کے بعد مشرکین کے کچھ عجیب و غریب عقیدوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ غلے اور پھلوں کی پیداوار کے دو حصے کر لیا کرتے تھے، ایک حصے کو اللہ کے نام سے منسوب کرتے اور دوسرے حصے کو بتوں کی طرف منسوب کرتے۔ اب اگر بتوں کے حصے میں سے کوئی ذرہ کوئی دانہ بھی اللہ کے حصے میں جا پڑتا تو اسے فوراً الگ کر لیتے، اور اگر اس کے برعکس ہوتا یعنی اللہ کے حصے میں سے کوئی ذرہ بھی بتوں کے حصے میں جا پڑتا تو اسے بتوں کے حصے میں پڑا رہنے دیتے اور کہتے چلو کوئی حرج نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اسی طرح وہ اس گمان میں بھی مبتلا تھے کہ ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو مستحسن بنا رکھا ہے، یعنی وہ اپنے بچوں کو یہ کہہ کر قتل کر دیتے تھے کہ ان کے بتوں ان کے معبود اس فعل کو اچھا سمجھتے ہیں۔ فرمایا کچھ کھیت اور جانور مخصوص کر کے وہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو کوئی نہیں کھا سکتا الا یہ کہ ہم چاہیں۔ یہ پابندی انہوں نے اپنی طرف سے لگائی تھی۔ کچھ جانوروں پر سواری اور بار برداری نہ کرتے، کچھ جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کرتے۔ بعض جانوروں کے متعلق کہتے کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ مشرکین مکہ اسی طرح کے الٹے سیدھے غیر معقول عقیدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو حماقت کی وجہ سے قتل کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے خود پر حرام کر لیا، وہ گمراہ تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے قسم قسم کے باغات پیدا کیے، دو قسم کے ہیں، جو ٹٹیوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، جو ٹٹیوں پہ نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت پیدا کیے اور کھیتیاں اگائی جن سے طرح طرح کے کھانے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار کے درخت اگائے جو ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی، ان سب کی پیداوار کھاؤ جب یہ پھل پھک جائے، اور جب ان کی فصل کاٹو تو ان کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو۔ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں، اور وہ بھی جو پستہ قامت ہے، بکریاں وغیرہ بھیڑ۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرمایا تمہارے لیے پیدا کی ہے ان میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آنے والی آیات میں بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے وغیرہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی جانور حرام نہیں کیا۔ یہ حرمت، یہ حرام کرنا ان کی من گڑت بات ہے۔ قل فرما دیجئے جو وحی میرے پاس آتی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پہ حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو،
بہتا ہوا خون ہو یہ حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، وہ بالکل ناپاک ہے، یا کوئی جانور شرک کا ذریعہ ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کیا گیا ہو، نظر غیر اللہ ہو۔ فرمایا چند آیات کے بعد فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا۔ اب آگے ان امور کی تفصیل ہے جن کا کرنا ضروری ہے اور نہ کرنا حرام ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نمبر 2 والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرو، نمبر 3 اپنے بچوں کو غریبی اور مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان بچوں کو بھی رزق دیں گے، اور برائیوں کے قریب مت جاؤ، خواہ کھلی برائی ہو یا پوشیدہ، اور فرمایا جس کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق پر۔ فرمایا یہ باتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، شاید تم عقل و بصیرت سے کام لو۔ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، مستحسن ہو، یہاں تک کہ وہ یتیم بالغ ہو جائے، اور ناپ تول پورا کیا کرو۔ فرمایا ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے، اور جب کوئی بات کہو عدل و انصاف سے کہو، اگرچہ معاملہ اپنے رشتہ داروں ہی کا کیوں نہ ہو۔ فرمایا یہ وہ امور ہے جن کی اللہ نے تمہیں تاکید کے ساتھ وصیت کی ہے، شاید تم نصیحت قبول کر لو۔ فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، مختلف راستوں پہ مت چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ کچھ آیات تک مشرکین کا تذکرہ ہے، قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، پھر فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے، بالکل درست اور ٹھیک دین جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جس میں ذرہ بھی کجی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ آپ یہ بھی فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان آیات پر اور اسی طرح کے مضامین کے ساتھ سورہ انعام اختتام پذیر ہوئی اور سورہ اعراف کا آغاز ہوا۔ سورہ اعراف، اس سورت کا آغاز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کے ساتھ ہوا کہ یہ قرآن ایک کتاب ہے جو آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، لتنذر، تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگ ڈرائیں، لہٰذا آپ کے دل میں ذرا جھجک نہ ہونی چاہیے، اور فرمایا یہ کتاب ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد مشرکین کو خطاب ہے کہ جو کتاب تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو، اتبعوا ما انزل الیکم، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی پیروی مت کرو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ حالانکہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، فرمایا جن کو ہم نے تہس نہس کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن میں، ایسے وقت آیا جب لوگ آرام کر رہے تھے، اور جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے کہ بلا شبہ ہم ظالم تھے۔ آگے وزن اعمال کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن وزن برحق ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہ خود کو خسارے میں ڈالنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد انسانیت پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات کا تذکرہ ہے کہ تمہارے لیے سامانی معیشت پیدا کیا، خود تمہیں پیدا کیا، تمہاری صورتیں بنائیں، پھر فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ شیطان نے از راہ حسد اور تکبر حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو بہکایا، درغلایا، اور جب جنت سے نکلوایا نسل انسانی کو حکم ہوا کہ نیچے جاؤ،
تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ہی رہنا ہے، چنانچہ زمین میں ہمارے لیے رہنا عارضی ہے، اور اسی میں سامان زیست ہے، زندگی کا سامان ہے۔ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تم اسی زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ فرمایا ان احسانات کے ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ اے اولاد آدم، یا بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یہ لباس اتارا ہے، نعمت اللہ کی، اور آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لباس کو ختم کر دے۔ فرمایا اللہ نے لباس تمہارے لیے پیدا کیا ہے، نعمت دی ہے، اس لباس کو استعمال کرو۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یعنی تمہارے لیے لباس مقرر کیا جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے۔ لباس کے دو فائدہ ہے، ستر چھپانا، زینت ہے، اور لباس تقوی بہترین پوشاک ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ لباس کا ذکر چلا تو فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے اولاد آدم تم مسجد میں حاضری کے وقت اپنی زینت کر لیا کرو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آگے کچھ آخرت میں پیش آنے والے واقعات کا بیان ہے، کافروں کے لیے دردناک عذاب اور اہل ایمان کے لیے جنت کی خوشخبری اور بشارت ہے۔ فرمایا اس دن اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان جو مکالمہ ہوگا وہ بھی مذکور ہے۔ جنت اور دوزخ کے علاوہ ایک اور جگہ بھی ہوگی جسے قرآن نے اعراف کہا ہے، وعلی الاعراف رجال، اعراف کہا ہے، وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے، یہ لوگ ازروئی مصلحت خداوندی نہ جنت کے مستحق ہوں گے نہ دوزخ کے، یہ بیچ کی ایک جگہ ہے۔ مقام اعراف والے جنتیوں کو دیکھ کر رشک کریں گے، دوزخیوں کی حالت دیکھ کر پناہ مانگیں گے، اور بالآخر یہ اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد تخلیق زمین و آسمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اور اہل ایمان کو یہ نصیحت کہ تم اپنے رب سے آہوزاری کے ساتھ چپکے دعائیں مانگو، تم اپنے رب سے آہوزاری کے ساتھ چپکے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ پھر یہ فرمایا کہ زمین میں فساد برپا مت کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور فرمایا اللہ ہی کو پکارو امید اور خوف کے ساتھ، اللہ ہی کو پکارو امید بھی ہو اور خوف، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے زیادہ قریب ہے۔ اس پارے کے آخر میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کی سرکشیوں کا بھی بیان ہے، اور ان سرکشیوں کے نتیجے میں ان کو جو عبرتناک سزائیں دی گئی ہے ان کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر ہے کہ ان انبیاء میں سے ہر نبی نے اپنا پہلا پیغام یہ سنایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔